بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سفر آخرت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ نماز کی حالت میں آنکھیں بند کر کے رکھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہودیوں کی عبادت آنکھیں بند کر کے ہوتی ہے۔ نماز میں جب قیام میں ہوں تو نظریں سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں زمین ہی میں دفن ہونا ہے۔ جب رکوع میں جائیں تو نظریں پاؤں کی انگلیوں کی جانب ہونی چاہیے، تاکہ یاد رہے کہ ہماری جان پاؤں کی جانب ہی سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ جب سجدے میں جائیں تو ناک کی سمت میں دیکھیں، چونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک کے حصے میں تبدیلی آتی ہے۔ اور جب قعدے میں ہوں تو نظریں دامن یعنی اپنی جھولی کی جگہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا دامن خالی ہے۔ مزید یہ بات کہ تدفین کے ایک دن بعد یعنی موت کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد ہی آنتوں میں سے ایسے کیڑوں کا عمل سرگرم ہو جاتا ہے جو مردے کے پاخانے کے راستے باہر کی طرف نکلنا شروع ہوتے ہیں، ساتھ ہی ناقابل برداشت بدبو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جو دراصل اپنے ہم پیشہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں اور سب سے اہم قبر کے بچھوؤں کو مردے کا گوشت کھانے کے لیے مدعو کرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت میں تبدیلی آتی ہے۔ 6 دن کے بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 دن کے بعد بال گرنا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر نکل جاتے ہیں۔ 60 دن کے بعد مردے کے جسم سے گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ 90 دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ 1 سال کے بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور 2 سال بعد ہڈیوں کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غرور، تکبر، نفرت، دولت کی ہوس، دشمنی، رنجشیں، کینہ، حسد، جلن، شہرت، عزت، نام و نمود اور عہدہ، یہ سب چیزیں کہاں جاتی ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ شاید یہ سب چیزیں دنیا ہی میں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کی طرف راغب ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آگے بھی فارورڈ کر دیں تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بہن بھی یہ ویڈیو دیکھ سکیں اور اپنی عاقبت یعنی آخرت کے لیے غور و فکر کریں اور اس کی کامیابی کا سامان تلاش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔